بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے تھمب نیل میں پڑھا ہوگا، بڑی قوت مدد کو آ گئی اب عمران خان کی موت یقینی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بڑی وڈی گل ہے بھائی جی میں کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس بات کو اپنے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر اس سے پہلے ایک بات کی پراپر طریقے سے میں سمجھتا ہوں تعریف ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ پنجاب کی وزیر اللہ بنی ہیں اور پنجاب دی تھی بن کے سامنے آئی ہے۔ سچی بات ہے، کل ان کا ایک ایونٹ تھا، میں مس کر گیا، مجھے جانا چاہیے تھا۔ میں اپنے پتہ نہیں کیڑے کیڑے مسائل الجھا کریکٹر ہے، میں نہیں جا سکا، حالانکہ میرا پنجابی زبان جو ہے نا وہ میرا عشق ہے۔ میرے ساتھ جو بھی کوئی انگریز بھی ہوئے تو میرا دل کرتا ہے پنجابی بولنا، سچی بات یہ ہے۔ تو وہ میں نہیں جا سکا، میری یہ غلطی ہے۔ بلکہ رات مجھے ٹھاکر لوری، ہمارا ایک دوست ہے، اصل میں اس کا نام مشفق رٹھور ہے، ٹھاکر لوری کے نام سے مشہور ہے، بڑا زبردست وہ شو بیز اور کلچر وغیرہ کور کرتا ہے، تو اس کی مجھے کال آئی تو وہ میرے سے غصے تھے کہ تو کیوں نہیں آیا۔ اینی ہاؤ، لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر مریم نواز نے جس طریقے سے اعلیٰ اور بہترین انداز سے انہوں نے پنجابی میں میاں محمد بخش کے شعر پڑھے اور جس طریقے سے انہوں نے پنجابی کی اہمیت کو اجاگر کیا، میں سچی مچی میں نے جڑا نا انسپائر کیا مریم نے اس حوالے سے کہ اس کو اس بات کی سینس ہے کہ وہ سمجھتی ہے اس بات کو کہ پنجاب جو ہے ایدی ماں بولی جڑی نا وہی اصل گل ہے۔ یہ ہمیں ہماری ماں بولی سے دور کیا گیا، اور یہ سازش آج کی نہیں ہے سر، یہ انگریز نے شروع کی سی، تو وہی جڑا نا کاٹھے انگریز انہوں لے کے ٹرتے رہے۔ میں گزارش کروں کہ جس وقت یہ 2008 میں حکومت آئی شہباز شریف صاحب کی، پریز لئی دا دور تے تے اسی مطلب پھاڑی قرار پائے سا نا، وہ ہمیں تو کوئی لفٹ نہیں سی کرانے، لیکن ہم اپنا رول ادا کرتے تھے جو بھی ہمارا بنتا تھا بطور صحافی کے۔ لیکن میں گزارش یہ کروں کہ جب یہ 2008 میں شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو رانا مشہود صاحب وزیر تعلیم مقرر ہوئے، اور میں نے حسن مرتضیٰ صاحب کے ذریعے، جو کہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تھے اور بعد میں پارلیمانی لیڈر بھی رہے ہیں، اس بار ان کو بڑی سازش کر کے جو ہے ہرا دیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی پنجابی دا بڑا چاہ ہے، بہر وہ ان کے ذریعے اور پھر 2-3 اور جو مسلم لیگ نون ہی کے ایم پی ایز تھے ان کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ جناب یہ قرارداد اسمبلی میں لائی جائے کہ پنجاب کے اندر پنجابی زبان جو ہے نا اس کو پڑھایا جائے۔ اچھا، یہ مطالبہ بڑا پرانا ہے ہمارا، یہ جو باقاعدہ ہم نے ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی، امجد سلیم مناز صاحب اس کے روئے رواں تھے، وجاہد مسعود بھائی صاحب جڑے نے یہ بھی بچوں دے ہوں انہوں نے پنجابی تو کوڑ چڑھ دی وکری گل ہے، لیکن وہ باقاعدہ اس پنجابی زبان کوئی پروموشن کے لیے کام کرتے رہے۔ وہ پنجابی دا شاعر رہا، پنجابی کا افسانہ نگار ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں اب باہر ان کی پرائورٹیز بدل گئی ہیں، وہ الگ بات ہے، مگر میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہیں اپنا پنجابی زبان کی حوالے سے، ماں بولی کے حوالے سے، جو پچھلے کوئی 2-2.5 دہائیوں کے دوران جتنا بھی یہ لاہور کے اندر جو موومنٹ چلی ہے، ماڑی موٹی پاویں ایک بیٹھک ہی چلی ہے، پاویں ایک مال اڑتے مظاہرے سے چلی ہے، پاویں وساکھی کے میلے کے اعتبار سے چلی ہے، تو چاہے ماں بولی دہاڑ کے حوالے سے چلی ہے، اس میں اس خاکسار نے ضرور پارٹیسپیشن کی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بھی پریس کلب کے اندر ایک ایونٹ ہوا، وہ ہمارے دوست ہیں مرزا اعجاز صاحب، انہوں نے پنجابی ماں بولی دہاڑ جو ہے وہ وہاں پر اس کا انعقاد کروایا، تو وہاں پر بھی جتنا کہ ماڑا موٹا ساڈا نیوندرا ہوندا ہے وہ اسی پان گئے سا ہوتے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب 2008 میں حکومت آئی تو اس وقت رانا مشہود صاحب سے اس وقت گزارش کی تھی کہ پنجابی کو لازمی مضمون کے طور پہ اسکولوں میں پڑھایا جائے۔ سندھی پڑھائی جاتی ہے یار، بڑی اچھی بات ہے، پڑھائی جانی چاہیے۔ KPK میں پشتو پڑھائی جاتی ہے، ضرور پڑھائی جانی چاہیے۔ بلوچستان میں 2 زبانیں ہیں، ایک بلوچی ہے ایک پشتو ہے، پڑھائی جاتی ہے سر جی پنجابی کیوں نہیں پڑھائی جا سکتی؟ میرا یہ سوال ہے سمپل، اس کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جانا چاہیے۔ رانا صاحب دی سربراہی کمیٹی پائی پائے نو کمیٹی الے نکل گئے، کمیٹی نہیں نکلی، ٹھیک ہے، وہ اج تک دی رپورٹ نہیں آئی کہ جناب وہ جڑا نا پنجابی زبان جو ہے اس کو کس طرح سے اسکولوں میں پڑھایا جا سکتا ہے۔
یاد رکھیے جو لوگ بھی اپنی مادری زبان سے ادھر ادھر ہوتے ہیں نہ بھائن وہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے رہتے ہیں. ساڈا انہوں نے یہ حال کیتا ہے پنجابی زبان کو پڑھانا, اس میں بات کرنا. ہم لوگ جو ہیں بڑا انج سمجھتے جس طرح کوئی نا یہ جو کوئی بڑی جہالت دی گل ہے. کل مجھے بڑی خوشی ہوئی, مریم نے یہ بات کی اور مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہم پنجابی جو ہیں وہ اردو میں اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کو اردو سکھاتے ہیں. اردو ہماری قومی زبان ہے, میں اس تو انکار نہیں کرتا, وہ ہمیں سیکھنی چاہیے, ہمیں سکھانی چاہیے. اردو بڑی خوبصورت زبان ہے, پر پاجی پنجابی ورگی مٹھی اور کھری اور سچی زبان کوئی نہیں جائے گی. دیکھو میرے جو نا اپنا اندر میرا وہ پنجابی ہے, تو لہٰذا مینوں اپنا ٹھڈ نالوں گوڈے اگے نہیں ہوندے بہو جی, بڑی سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو جب پنجابی زبان کو آپ اسکولوں میں بطور ایک لازمی سبجیکٹ کے انٹر کریں, جیسے اردو ہے جیسے انگریزی ہے سر, اس طرح پنجابی بھی کریں گے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسکول کے اندر آپ کو ایک پنجابی ٹیچر کی ضرورت ہوگی. جب پنجابی ٹیچرز بھرتی ہوں گے تو لوگوں کا پنجابی زبان کے ساتھ جڑت ہو جائے گی, وہ ٹھڈ دا یعنی روزگار جڑ جائے گا نا. تو پھر پنجابی کے حوالے سے جنہ لوگوں نے بی اے پنجابی نہ کیتا انہیں ہس کے اپلائی کرن گے پھر جا کے, تو پنجابی جو ہے اس طرح زندہ رہے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے, مریم صاحبہ نے اس بات کو اہم سمجھا ہے, لیکن ابھی انہوں نے اس کو لازمی مضمون کے طور پہ یعنی اسکولوں میں انڈکٹ کرنے کا اعلان نہیں کیا اور فیصلہ نہیں ہوا. تو میری یہ شدید قسم کی ایک ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کرو کہ پنجابی زبان جڑی ہے نا ان اسکولوں دے وچ لازمی قرار دے دیو. پنجاب دے وچ ہر زبان پنجابی ہر جڑا لیول دا سکول ہے, بھاویں ایچ ایس ایل ہے, بھاویں ایل جی ایس ہے, بھاویں یہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں ہمارے جو لال سکول ہوتے ہیں وہ نے. ٹھیک ہے, شودرا دے لال سکول ہی ہوندے نا. ٹھیک ہے, وہ اصل میں لال سکول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لال سے رنگ کی ایک وہ پھری ہوتی ہے نا سفیدی سی سفید, ٹھیک ہے, کلی کیتی ہوتی لال جی رنگ دی دیواراں تے سرکاری سکولوں تے, ایس کرے وہ لال سکول کہندے ہیں. تو وہ چاہے وہ پنجاب کے اندر پنجابی زبان لازمی ہوگی. اس میں ایک ایشو چھوٹا سا بن سکتا ہے اور وہ لوگ کچھ بنانے کی کچھ جو جہلا ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے, لیکن اس کا بھی ایک حل موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو سرائکی و سیب کے علاقے میں 3 ڈویژنز ہیں سرائکی و سیب کی, وہاں پہ جناب سرائکی بھی رکھ دے. جڑا سرائکی پڑھنا چاہے سرائکی پڑھ لے بہو جی, جڑا پنجابی پڑھنا چاہے پنجابی پڑھ لے. ٹھیک ہے, ادھر جو پوٹھوہاری علاقہ ہے یہاں پہ پوٹھوہاری بھی رکھ دے. جڑا پوٹھوہاری پڑھنا چاہے پوٹھوہاری پڑھ لے, جڑا پنجابی پڑھنا چاہے پنجابی پڑھ لے. ہمیں تو کوئی اعتراض ہے, پر ساڈے کو ساڈی ماں بولی نہ کھو. ہمارا مسئلہ صرف اتنا. بعد میں اگلی بات کرنے لگوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اپنا علی امین گنڈا پور, یار ویسے پی ٹی آئی والے جڑے نے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. مجھے ایک گانا یاد آتا ہے اکثر علی امین گنڈا پور صاحب کو دیکھ کر اور پی ٹی آئی کے اکثر اس طرح کے لیڈرز کو دیکھ کر نا, جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے. وہ گانا جیڑا نشہ تیری اکھاں جو آوے میں ہے جی, مینوں لگتا ہے کوئی سستا جہا نشہ جڑا نا پائن وہ کوئی کسی پاسے اویلیبل ہے گا جی, کیونکہ جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں ہاتھ ہی آتا. مثال کے طور پہ یہ خبر میرے سامنے پڑی ہے اور اس خبر کے مطابق یہ ڈان نیوز کی سٹوری میں اگین بتا رہا ہوں. ڈان نیوز پاکستان کی یعنی اخبار کم از کم نمبر 1 کریڈیبل اخبار ہے. میں اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس کی جو ہے وہ آڈیو موجود ہوگی, ویڈیو موجود ہوگی, تو انہوں نے ڈان نیوز والوں نے خبر لگائی ہوئی ہے. ان کی ویب سائٹ سے میں نے خبر لی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے نا علی امین گنڈا پور صاحب, انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر ادارے یقین دہانی کرائیں تو دوبارہ انتخابات کے لیے تیار ہے. یار میرا ہاتھ سے نہیں رکھتا. تسی اندازہ لاؤ یار, یا تو یہ معصوم بڑے ہیں, ٹھیک ہے, یا بھائن سستا نشہ دا رلا گا جی. میں مذاق کے علاوہ کہ اس کے علاوہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی. فرض کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے پہلے شروع کی تھی ساڑھی 120 سیٹیں مڑ گئے, ہولی ہولی 180 تے چلے گئے. ٹھیک ہے, اگر فرض کرتے ہیں کہ ان کی 120 سیٹیں بھی تھیں اور فرض کرتے ہیں وہ ان کو نہیں ملی اور ان کے مطابق پھر انہوں نے 3 سیٹیں دے کٹ لایا گیا, جو بھی کیتا کرایا گیا, ان کی سیٹیں کم کی گئیں, جو یہ الزام لگاتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. ٹھیک ہے, اور پھر 2 دفعہ یہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. ایک دفعہ
ਦਫਾ ਤੋਂ ਕਹਤੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ में चोरी कर लिया, दूजी बारी साड़ियाँ खवातीन के लिए नशिस्तां नहीं दित्तियां तो वो चोरी कर लिया। अगर फर्ज करें 1 मिनट के लिए इनका मौकफ दुरुस्त है तो यार तुसीं मैनूं दसो जेड़े अदारे जेड़े लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसे ਤੁਹਾਡੇ को अकल है? आपको किसने कहा है कि कोई दोबारा इंतखाबात की बात कर रहा है? पाकिस्तान अब इस किस्म की मज़ीद एडवेंचर का फ़िलहाल जो है ना वो मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये पता नहीं कितने बैठ के सोचते हैं, पता नहीं इन्हां दे जिहड़े ना दिमागां दे पंछी वो किहड़ियां डालां तो चुगदे ने और किहड़े जनाब आलने जाके वो बह जाते हैं और किहड़े कित्थे मशवरे करते हैं। हमारी तो समझ में नहीं ये बातें आती। हो सकता है कि मेरी समझ घट होए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई रस्तू हाँ, लेकिन जो ये बातें करते हैं ना वो साड़ी समझ तो भाएं बाहर रही हैं। यानी किसी ने इनको ऑफर की है कि दोबारा इंतखाबात करा ले, अदारे हमें गारंटी करे थे दोबारा इंतखाबात के लिए तरह, और भाई तू खैर मना, पता नहीं किस चक्कर ही तू उनकर बैठा है एडे लम्बे वाल रख के। वो जो है सच्ची मुची जो मैं फिर कहाँ फिल्में होती थी ना, इंडियन फिल्में, क्योंकि हम लोग जो मेरी नस्ल के लोग हैं VCR के टाइम के लोग हैं ना, सी ये इंडियन फिल्म्स देख देख के जवान हुए। पंजाबी फिल्में लगती थी या वो देखने जाते थे, जैकी चैन की फिल्में आती सन या वो देखी नहीं सन, ठीक है। इस तरह की फिल्म्स देख देख के हम बड़े हुए हैं। तो ये उन फिल्म्स के अंदर जो गैंगस्टर होते थे ना, उनके इस तरह के बाल होते थे लम्बे लम्बे पटे वाले, ऐसे जो भाइन दे गए, तो बंदा अपना हुलिया ही ठीक कर लेता। चलो पहले तो ये हो गए भाइन बड़े कोई खलनायक टाइप करेक्टर, लेकिन अब आप CM हैं, अब आपको एक जिम्मेदारी मिल गई है, आपको लोगों ने वोट किया और आप वहाँ पर मुंतखब होकर बैठे। कोई आपके इंतखाब के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन आप मुंतखब होकर बैठ गए तो भाई उनको हरकतें भी ठीक कर लो ना, मगर नहीं करेंगे। मगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि इनकी यही हरकतें हैं जो इनको इनकी मौत की तरफ लेके जाएंगी। मैं सियासी मौत की बात करता हूँ, याद रखिएगा, मैं हर किसी भी इंसान के फिज़िकली मर जाने की दुआ नहीं करता, ना मैं उसकी ख्वाहिश रखता हूँ, क्योंकि भाई पता किसी का नहीं जेगा अगला सा किनू आना तो किनू नहीं आना। लिहाजा मैं किसी सूरत भी उस किस्म की बात नहीं करता। जो मैं बात कह रहा हूँ वो पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकली मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तो ये हरकतें जैसी ये कर रहे हैं, एक तो ये है। दूसरा मामला ये है कि जनाब इमरान खान साहब जी के साथ लोगों की मोहब्बत होगी, बिल्कुल होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान जो हैं वो उन्होंने इश्क च लोग गिरफ्तार नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ढिड्ड लोग गोडे अगे नहीं होंगे। ये मैंने पहले भी बात की इसी व्लॉग में, दोबारा आपको मिसाल दे रहा हूँ कि बहू जी असल मामला पेट का होता है। जब पेट पर लात पड़ती है तो उसके बाद बंदा जो ना सारा कुछ भूल जाता है। वो जैसे एक बड़ा मशहूर टिकटॉक चल रहा है भी, मतलब एक मजाक के तौर पे मेरे ज़हन में एक जुमल आ गई है, एक टिकटॉक तो मैं आपको बताने लगा। वो कहता है मैं सोचना सा कि इश्क तो बड़ा कोई दुख नहीं होता, लेकिन अज मेरा जिसले टेबल दे नाल गोडा वजया ना, आए हाय, तो बहुत ही गल है ये कि जिसले इंसान के ढिड ते लत्त वजदी है ना, उसले उन्हें समझ आती है कि यह बाकी जड़ियाँ हीरां जी दास्तानां ने अपनी थां ते ने, पर भुख जी दिल लगती ना ढिड दे विच, वो जी लो बलदी है, वो सर बड़ी खौफनाक होंदी। ठीक है, इंसानी ज़रूरतें हैं ना, खुराक, ठीक है, सबसे बड़ा मज़हब है इंसानी ज़िंदगी के अंदर, तहजीब के अंदर खुराक, रोटी एक्चुअली। ठीक है, अच्छा अब मैं गुजारिश ये करूं कि ये जो है अपना इमरान खान की मोहब्बत के साथ साथ नफ़रत लोगों की बहुत ज़्यादा महंगाई से है, जिसका जो है ना शिकार वो मुस्लिम लीग नून बराह रास्त हुई 2024 के इलेक्शन में। बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया तरीके इंसाफ ने, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ा टकावा रज के प्ले किया और उन्होंने उस चीज़ को कैश कराया। मुस्लिम लीग नून वाले बस ऐसे चक्कर च रह गए, साड़ी गल हो गई, वो भैन बाहर ही नहीं निकले, जिन्ना के निकले उस तो वध के लोगों ने वैसे उनको वोट दे दिए, तो वो इस वक्त हुकूमत में हैं। लेकिन उनने अपने तौर पे कोई ऐसी कोशिश नहीं की मीडिया के साथ, मीडिया को इंगेज करने की, उनको बताने की कि हम क्या कर रहे हैं। एक भी ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ मीडिया के साथ जिसमें ये कहा जा सके कि भाई नून लीग कुछ करना चाहती है।
خیر اس بات کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں، ماضی کا قصہ ہو گیا. تو جو مہنگائی تھی نا اس نے پائن مار ماری اور عمران خان کو نفرت میں ووٹ پڑا ہے مہنگائی کی. اب ہوا یہ ہے کہ ابھی صدر پاکستان جو کہ اب صدر ریاست داری بن گئے ہیں، انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، لیکن اس سے بہت پہلے چین کے صدر جو ہے نا پریزیڈنٹ شی جن پنگ، انہوں نے باقاعدہ طور پر مبارکباد دے دی ہے صدر پاکستان کو منتخب ہونے پر. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا صدر جو ہے وہ کوئی اختیار تھی اور کوئی نہیں ہوں، بس وہ ایم ہی ہوں. جو چین کا صدر ہوتا ہے نا وہ پائن وہ کول سارا کچھ ہی ہوتا ہے، وہ وہاں کا ہر قسم کے اختیار کے ساتھ وہ بیٹھا ہوتا ہے. چین کا صدر باقاعدہ وہ مرضی کے بغیر نا چینی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک مکھی بھی پر نہیں مار سکتی پائن اتنے حالات ہوں. تو اس نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو مبارکباد دی ہے، اس لیے دی ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے سی پیک کا منصوبہ اس پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کر ایک بنایا تھا. وہ پھر پاکستان میاں نواز شریف صاحب کے دور میں آیا اور وہ آگے بڑھا. اسی مبارکباد میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم نے سی پیک کا منصوبہ تھا وہ بڑا بہترین تھا اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں گے. تو جب سی پیک کا منصوبہ آگے بڑھے یا ادروائز چین جو ہے وہ ہماری ملک کے اندر کچھ سرمایہ کاری کرے یا ہمیں کوئی عالمی اداروں کے ساتھ معاملہ طے کرنے میں چیزیں کرے گا بہتر کرنے میں، تو پاکستان کے اندر اکانومی بہتر ہوگی، مہنگائی کنٹرول ہوگی، عام آدمی روٹی لبے گی. تو بھائی عمران خان دی موت تے پھر یقینی ہے سیاسی موت کی بات کر رہی صحیح کسر ہے ہو جڑے بناتے اے گینگسٹر لوگ کم از کم سٹائل ان کا ایسا ہے، تو پھر تو گل بھائی کسی اور پاسے ٹر پائے گی نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی جو سیاسی موت ہے، میں ان کی پارٹی اور ان کی اپروچ کے حوالے سے بات کروں وہ مجھے تو یقینی دکھائی دے رہی ہے. جو ہے اپنا بڑی قوت ہے چین، معاشی قوت ہے، فوجی قوت ہے، علاقے کی سب سے بڑی قوت ہے. انہاں دا پائن پاکستان دے پرائم منسٹر دے نال بھی موڈے نہ موڈا لا کے کھڑونا اور صدر کے ساتھ بھی موڈے نہ موڈا لا کے کھڑونا. مطلب یہ ہے کہ بھائی جان لوگ ہماری مدد کو تیار ہیں اور مجھے پاکستان کا مستقبل روشن دکھائی دے رہا ہے. یہ میرا تو یہی خیال ہے. ہو سکتا ہے آپ کا خیال میرے خیال سے مختلف ہو، لیکن جو بھی ہوگا لکھیے ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنے ملتے گئے ملاد میں.